کے اراکین، معزز ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ایگری سائنٹسٹ اور ایگریکلچر اور الائڈ ڈپارٹمنٹ کے تمام ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز، چیف سیکرٹری پنجاب، جن کی میں سمجھتا ہوں ریئل ان پٹ اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں ہمیں ہر وقت حاصل رہی ہے، اور ایگرو بیسڈ انڈسٹری اور ایگری ریلیٹڈ انڈسٹری کے تمام ریپریزنٹیٹیو اور ان کے سی او حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں، میڈیا سے متعلق میرے تمام صحافی بھائی اور اینکر پرسن جو آج خاصی بڑی تعداد میں مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس میری سونی دھرتی کے کسان، پروگریسو کسان، محنتی کسان، جفا کش کسان جو یہاں جن کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، میں ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ بڑے چھوٹے سے نوٹس پہ یہ کانفرنس ہوئی ہے، 2 دفعہ ملتوی بھی ہوئی ہے، لیکن آج میں جتنی بڑی ان کی تعداد دیکھ رہا ہوں اس سے ان کا جوش و خروش اور ولولہ جو ہے بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ میں اس کے لیے بھی ان کا شکر گزار ہوں۔ سر، یہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا کوئی ریسنٹ پاسٹ میں یا ریموٹ پاسٹ میں کوئی اس طرح کا یونیک، اٹس اے ویری ریئر اینڈ یونیک ہیپننگ جو آج ہو رہی ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ ایگریکلچر اور سارے الائڈ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بیٹھے ہوں اور کسی صوبے کا چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہو اور اس قسم کی کانفرنس ہوئی ہو۔ تو میں اس کے انعقاد پہ بجا طور پہ خادم اعلیٰ پنجاب کو، جن کی ڈائریکشن پہ یہ ہوئی ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کی کوتاہی میں سمجھتا ہوں کہ جو لیٹ ہو رہی ہے، ورنہ خادم اعلیٰ پنجاب کا ہمیں متعدد بار تاکید تھی کہ یہ جلدی کیا جائے، تو میں ان کو اسپیشلی اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم بھی نکالا اور اس قسم کی کانفرنس کی ایک ویژن بھی ہمیں دی۔ تو اس کانفرنس کے انعقاد کے جو مقاصد ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کسی سے چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا، کڑوا سچ ہے لیکن تسلیم کرنا پڑے گا کہ کسان آج کا کسان جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ خوشحال نہیں ہے۔ اسے بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، گرین گیسز کے ہاؤس کے ایفیکٹ کی وجہ سے تھائی لینڈ کا فارمر بھی رو رہا ہے، اس کو چاول میں گھاٹا پڑا ہے، پنجاب کا فارمر رو رہا ہے، ہریانہ کا فارمر رو رہا ہے، ایسٹرن پنجاب کا فارمر رو رہا ہے۔ اس طرح ایکسٹریم کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جہاں ان کی کراپ ڈیمیج ہوئی ہے، وہاں انٹرنیشنل ریسیشن کی وجہ سے، انٹرنیشنل گلٹ کی وجہ سے قیمتیں اتنی کم ہو گئی ہیں کہ فارمر کو اپنی کوموڈٹی کے صحیح پرائسز نہیں مل رہی۔ تو ایف اے او کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 10 سال، آنے والے 10 سال جو ہیں، وہ گرینز کی قیمت، سیریلز کی قیمت 10 سال ڈپریس رہے گی، اور گلوبل چینجز جو ہو رہی ہے، شفٹنگ ہو رہی ہے، دسمبر گرم جا رہا ہے، مارچ میں ہیل سٹارمنگ ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور ایوننگ میں ٹمپریچر کم ہو رہا ہے۔ تو آپ ایگری سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، میرے سے بہتر جانتے ہیں، میں تو لے مین ہوں، کہ ان حالات میں ایگریکلچر کے لیے ہمیں نئی پالیسی بنانی پڑے گی، اس کو لوکلی اپنے حالات کے مطابق انوویشن کرنی پڑے گی۔ ہمیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے بیٹھے نہیں رہنا پڑے گا، جہاں جہاں ہم انٹرونشن کر سکتے ہیں وہاں وہاں انشاءاللہ تعالی انٹرونشن ہوگی۔ باقی جہاں تک چیف منسٹر صاحب کی، خادم اعلیٰ پنجاب کی ویژن کا یا ان کی انٹینشن کا تعلق ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے شوگر انڈسٹری کے ساتھ ان کو سخت رویہ اپناتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کسان کے ساتھ ہمیشہ ان کو پیار کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ یہ ان کا ایک کسان کے لیے، یہ بلا مبالغہ میں ایک یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کسان کے لیے بڑا ٹینڈر ہارٹڈ ان کا رویہ ہے، بڑا ٹینڈر ہارٹڈ ایٹیچیوڈ ہے ان کا، جو کہ ہمیں اکثر کابینہ کے اراکین کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں سر یہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اگر کوئی ایم پی اے یا ایم این اے یا کوئی وزیر اعلیٰ کی تعریف کرے یا اچھی باتیں بتائے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں، انوکھی بات نہیں، لیکن کسی کو اس کے جائز کریڈٹ سے محروم رکھنا زیادتی ہوگی۔
تاریخ سر ہمیں یہ بتاتی ہے، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو شیر شاہ سوری ایک گزرا ہے حکمران جس نے ٹوٹل 5 سال حکومت کی ہے، اس کے مقابلے میں مغلوں نے 250 سال سے زائد حکومت کی ہے. لیکن آج کا مورخ جب تاریخ لکھتا ہے تو شیر شاہ سوری کے 5 سال ختم ہونے میں نہیں آتے، کارنامے کتاب ختم ہو جاتی ہے. اور مغلوں کے 250 سال جو ہیں وہ ایک چیپٹر میں، چھوٹے سے چیپٹر میں سمو جاتے ہیں. اس کی وجہ اس کی گڈ گورننس تھی، اس کی پبلک سروس ڈیلیوری سسٹم تھا جو اس کا بڑا ایفیشینٹ تھا اور غریب پرور تھا وہ. تو سر آپ نے آج جو دہائیوں پرانے، صدیوں پرانے ظلم و ستم اور جبر میں جکڑے ہوئے نظام کو، وہ پٹوار مافیا کو جو ختم کیا ہے، جو مال پٹوار کی آپ نے داندلی ختم کی ہے، یہ اس کسان کمیونٹی پہ ایک بہت بڑا احسان ہے آپ کا. یہ آج کسانوں کے خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے اور ان کی آنکھوں میں امید کی کرن اور پنجاب کی سونی دھرتی کی لہلہاتی ہوئی فصلیں اور ہرے بھرے کھیت، یہ آپ کے آج گیت گا رہے ہیں کہ یہ اس کا فیض، پٹوار کلچر کے خاتمے کا فیض جو ہے، یہ بے وسیلہ کسانوں کو آج ہی پہنچنا شروع ہو گیا ہے اور ان کی نسلوں تک پہنچتا رہے گا. اور یہ کسان بجا طور پہ آج سارے امید رکھتے ہیں کہ اس کانفرنس کے حوالے سے آج بھی کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی ضرور مرتب کی جائیں گی کہ جن کا اثر کسانوں تک، ان کا فیض کسانوں تک پہنچے. میں سمجھتا ہوں یہ ریسرچ ادارے، یہ ایکسٹینشن سروسز، یہ سارے ہمارے پاس بڑے اچھے ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں، لیکن جب ان کا فیض کھیت میں کام کرنے والے محمد علی، محمد بوٹا یا بشیر تک نہیں پہنچتا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ فن جو نادار تک نہیں پہنچا ابھی اپنے معیار تک نہیں پہنچا. تو میں اسی کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لیتا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اٹس اے بگننگ، یہ ایک پہلا قدم ہے یہ کانفرنس. انشاءاللہ اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہیں گے. ہم چیف منسٹر پنجاب نے اپرچونٹی کا ایک دروازہ کھول دیا ہے، یہ ایک گیٹ کھل گیا ہے کسان بھائیوں کے لیے اور ایگری ریلیٹڈ بزنس کے لیے ایک گیٹ کھل گیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ اس طرح کی کانفرنس، اس طرح کی ہیپننگ مزید ہوتی رہیں گی. شکریہ. خدا حافظ.